اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الى یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مومنین میں سے کچھ مرد ہیں اور یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے اور اللہ کے ساتھ عہد کو سچا کیا ہے، سچ کر دیا ہے۔ جن رجال نے اللہ کے ساتھ عہد کر کے سچ کیا ہے ان میں سے کچھ نے اپنا عہد اور نحبہ پورا کیا ہے، مکمل کیا ہے کام اپنا، اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا کام، اپنا عہد جاری رکھا ہوا ہے، مکمل نہیں ہوا، منتظر ہیں تکمیل کے۔ اور دونوں جنہوں نے تکمیل کر لیا ہے، قضاء نحبہ کیا ہے عہد کے بعد، اور جو انتظار میں ہیں اس کی تکمیل کے، انہوں نے اپنا عہد اللہ کے ساتھ تبدیل نہیں کیا ہے۔ اس آیہ کریمہ نے واضح طور پر مومنین میں ایک تقسیم کر دی ہے، جس طرح مومنین اور غیر مومنین تقسیم ہے انسان کے اندر، انسان کو دو گروہوں میں بانٹ دیا ہے، مومن اور غیر مومن۔ غیر مومن میں کافر، مشرک، منافق، فاسق، فاجر، یہ غیر مومن کی درجہ بندی ہے، لیکن ہیں سارے غیر مومن کے زمرے میں، اور ان کے مقابلے میں مومن ہے۔ مومن میں پھر رجال ہیں و اشباہ الرجال، یعنی مرد جن کے اندر مردانگی ہے، اور وہ لوگ جن کے اندر مردانہ اوصاف نہیں ہیں، مرد میدان نہیں ہیں، مرد عہد نہیں ہیں، مرد میثاق نہیں ہیں، مرد وفا نہیں ہیں، ان کو زمرہ رجال سے باہر کیا ہے۔ اور پھر جو مرد ہیں اور عہد کیا ہے، ان میں سے کچھ ایسے کامیاب لوگ ہیں جنہوں نے اپنا عہد مکمل بھی کر دیا ہے، جو ذمہ داری ان کے دوش پر تھی اسے ادھورا نہیں چھوڑا ہوا بلکہ اسے تکمیل کر دیا ہے، اور کچھ منتظر ہیں۔ یہ تقسیم بندی مومنین کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنتوں میں سے ہے، ان ضوابط میں سے ہے جو انسانی ماحول کے لیے، انسانی معاشرے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں، جنہیں سنت اللہ یا سنن الہیہ کا عنوان دیا ہے۔ یہ احکام شرعیہ کے علاوہ ہیں۔ احکام شرعیہ جیسے واجبات ہیں، محرمات ہیں اور مستحبات ہیں، عبادات ہیں، وغیرہ عبادات میں حرام و حلال ہیں۔ سنن ان کے علاوہ ہیں۔ سنن احکام کی بنیادیں ہیں، اصول ہیں جن کی بنیاد پر یہ احکام مقرر کیے گئے ہیں۔ ان سنن میں سے اللہ کا عہد ہے، اور اس عہد کو وفا کرنا یا اس عہد کو غدر کرنا ہے۔ غدار
اس عہد شکن کو کہتے ہیں جس نے عہد نہیں کیا یا عہد اپنا پورا نہیں کیا اس نے۔ خوب، اس تناظر میں ہم دیکھیں تو آج جو موجودہ صورتحال ہے اس میں راہبر شہید امام خامنئی قدس سرہ ان رجال میں سے ہیں، ان مومنین میں سے ہیں، رجال میں سے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ اپنا عہد کیا اور اس عہد کو سچا کیا اور اس عہد کو تکمیل بھی کیا، مکمل بھی کیا، قضاء نحبہ کیا، اور اپنے ہمراہ منتظر ساتھی چھوڑ گئے لیکن اپنا عہد وفا کیا اور اسے زندگی بھر تبدیل نہیں کیا، اس کے اندر رد و بدل نہیں کیا۔ راہبر شہید نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کے مطابق، قانون کے مطابق اور ضابطے کے مطابق ایک کام کیا ہے، وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کے متعلق بیان فرمایا تھا اور اولیاء کے متعلق بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسانی نسل کے اندر میزان مقرر کیا ہے، موازین بنائے ہیں، میزان بنایا ہے جس پر انسانوں کو تولا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، اور یہ میزان ہر نسل میں زندہ حی ہونا ضروری ہے۔ ہر چند جو ہستیاں، شخصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں میزان قرار دیا ہے، وہ ان میں سے بعض خصوصاً انبیاء کرام و ائمہ ہدیٰ، ان کا زمانہ کبھی گزرتا نہیں ہے، وہ اسوہ قیامت تک کے لیے حجت ہوتا ہے، معتبر ہوتا ہے، قائم رہتا ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام کا اسوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت ابراہیم سے ختم نہیں کر دیا، نسخ نہیں کر دیا، بلکہ اسے قرآن کریم میں بیان کر کے، دہرا کے اور حکم دے کے کہ ابراہیم کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ ہے، جب کہ وہ حضرت ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت و رسالت سے 1000 سال، 2000 سال پہلے گزر چکے تھے، لیکن وہ ہزاروں سال پہلے کا اسوہ عہد نبوی میں رسول اللہ کے لیے اور رسول اللہ کے ساتھ تشکیل پانے والی امت کے لیے بھی معتبر ہے۔ اور اسی طرح دیگر انبیاء کرام جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے، جیسے حضرت موسیٰ کلیم علیہ الصلاۃ والسلام، کہ ان کا ذکر قرآن میں کرنے کا معنی یہ ہے کہ یہ اسوہ، یہ میزان مسلمانوں کے لیے بھی اتنا ہی معتبر ہے جتنا بنی اسرائیل کے لیے یا اہل کتاب کے لیے یا یہود کے لیے معتبر تھا، ورنہ قرآن کریم میں اس تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر نہ بیان کیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ نورانی، باوجود اس کے کہ 1400 سال پہلے رسول اللہ اس دنیا سے گزر گئے ہیں، لیکن قیامت تک رسول اللہ کا اسوہ انسانیت کے لیے معتبر ہے اور حجت ہے۔ اور اسی طرح ائمہ اطہار علیہ السلام کا اور بالخصوص حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا اسوہ، سیرت اور نمونہ، یہ قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے معتبر ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسانی نسل میں ہدایت کے ایسے اسباب فراہم کیے ہیں جو اس نسل کے اندر حی و حاضر ہوں، زندہ ہوں، سب تاریخ نہ ہو۔ ایسا اللہ نے نظام نہیں بنایا کہ ایک نسل ایسی ہو جس کے اندر حی و حاضر
ہدایت کے اسباب موجود ہوں اور باقی نسلیں اس تاریخ سے فقط رہنمائی لیں اور ان کے سامنے مجسم شکل میں اور عملی شکل میں کوئی اسوہ نہ ہو، وہ فقط انہیں حوالہ دیا جائے تاریخ کا، یہ نظام الہی نہیں ہے۔ ہدایت کا نظام اس طرح سے نہیں ہے، اور کسی بھی شعبے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی نسل کو اس کے اپنے عہد اور اپنے زمانے کے وسائل ہدایت سے محروم نہیں کیا۔ جس طرح مادی وسائل ہیں، مادی وسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نسل کے لیے فراہم کیے ہیں اور گزشتہ نسلوں کو بھی دیے ہیں، موجودہ انسانی نسل کو بھی مادی وسائل اللہ نے عطا کیے ہیں۔ تو یوں نہیں کہ موجودہ نسل کو حوالہ دے دیا جائے ماضی کی نسلوں کے مادی وسائل کا، کہ ہم نے انہیں مادی وسائل دیے تھے، انہیں ہم نے رزق دیا اور آپ کے لیے وہ حوالہ کافی ہے رزق کا، ان کے تذکرے سے آپ بھی اپنے لیے فائدہ اٹھا لو۔ ظاہر ہے انہیں اللہ نے رزق دیا تو وہ رزق ان کے لیے تھا، اللہ نے ہر نسل کے لیے رزق مقرر کیا ہے۔ کسی نسل کو سابقہ نسل کے رزق کا حوالہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہر نسل کو اپنے دور کا، اپنے زمانے کا رزق درکار ہے۔ اگر اسے ماضی کا حوالہ دیں تو اس سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، ہر قسم کے مادی وسائل میں۔ اسی طرح علم ہے، تعلیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ اقوام اور امم کو تعلیم و حکمت کے لیے اسباب وسائل دیے ہیں، اور آنے والی نسلوں کو ان کا حوالہ ضرور دیا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ انہی کا علم جو اس دور میں تعلیم و تربیت و تزکیہ و تعلم کا عمل انجام پایا ہے، وہ تذکرہ تمہارے لیے بھی کافی ہے، یعنی عمل ان کے اندر انجام پایا ہو اور ذکر آپ کر کے آپ بھی اس سے مستفید ہو جائیں۔ یہ تاریخ ساری قرآن کریم نے لکھی ہے سابقہ اقوام کی۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہر نسل کو وہ تاریخی واقعات کافی ہیں اس کے لیے، بلکہ جتنے اسباب وسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ انسانی نسلوں کو عطا کیے ہیں وہ ہر نسل انسانی کا حق ہے۔ کسی نسل کو نہ دیا جائے اگر تو یہ محرومیت ہے اس کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو محروم نہیں رکھا، جس طرح اللہ کا ضابطہ ہے، سنت ہے کہ اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ لیس بظلام للعبید، بندوں میں سے، اپنے مخلوقات میں سے کسی نسل کو محروم نہیں رکھتا۔ ظلم کا پہلے بھی معنی کیا ہے، ظلم کا مطلب تجاوز نہیں ہے، ظلم کا معنی تجاوز نہیں ہے۔ تجاوز یا تعدی، ستم ظلم کے مصادیق میں سے ہے، نہ ظلم کے معانی یا مفاہیم میں سے۔ ظلم کا مطلب وہی ہے جو ظلمت کا ہے، اور ظلمت کا مطلب ہوتا ہے نور کا نہ ہونا، کمی، نور کی کمی کو ظلمت کہتے ہیں۔ اسی طرح حقیقت کی، حق کی کمی اور وسائل کی کمی اور باقی ضروریات کی کمی کو ظلم کہتے ہیں۔ کم ہو جانا، ضرورت کے مطابق کسی چیز کا نہ ہونا، یہ ظلم ہے۔ یہ اور اللہ یہ ظلم نہیں کرتا، یعنی کمی نہیں کرتا کسی نسل کے حق میں، کسی بشر کے حق میں، کسی انسان کے حق میں اللہ کی طرف سے کمی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کمی ہے تو یہ تمہاری اپنی طرف سے ہے، تم نے خود اپنے اوپر یہ کمی تم نے خود اپنے لیے فراہم کی ہے۔ جیسا بنی اسرائیل کے ذکر میں اللہ نے فرمایا ہے کہ تم نے خود غلطیاں کر کے، اشتباہات کر کے اپنے لیے کمی فراہم کی ہے۔ آج اگر محروم ہو تم تو یہ تمہاری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہے، ورنہ اللہ نے کسی کو بھی کمی نہیں چھوڑی، اللہ نے اس کے لیے، اور نہ کمی کا شکار کسی کو کرتا ہے۔
اور اس کے لیے دیگر آیات صریح موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر قوم کے لیے ہادی مقرر کیا ہے. یعنی جس طرح مادی رزق ایک نسل کو دے کے باقیوں کو اس کا حوالہ دیا جائے، یہ نہیں کیا، بلکہ ہر نسل کو رزق دیا ہے، ہر نسل کو مادی وسائل دیے ہیں. بلکہ جوں جوں انسانی نسلیں آگے بڑھ رہی ہیں تو ان کے وسائل مادی میں اضافہ ہو رہا ہے، نہ کہ کمی ہو رہی ہے. یعنی یوں نہیں کہ ماضی کی نسلوں کو اللہ نے زیادہ رزق دیا تھا اور موجودہ نسلوں کو کم دیا ہے، یا انہیں زیادہ مادی وسائل دیے تھے اور موجودہ نسل کو کم مادی وسائل دیے ہیں، بلکہ حقیقت اس کے الٹ ہے کہ گزشتہ نسلوں کے مادی وسائل کم تھے اور موجودہ نسل کے مادی وسائل زیادہ ہیں. جس طرح گزشتہ نسلوں کی تعداد کم تھی، موجودہ نسل تعداد میں ان سے زیادہ ہے، اسی طرح وسائل میں بھی ان سے زیادہ ہے. گزشتہ نسلوں کے پاس مادی وسائل، معمول کی زندگی کے کھانے پینے کے وسائل، رہن سہن کے وسائل، سفر و حضر کے وسائل، دفاع کے وسائل اتنے نہیں تھے جتنے موجودہ نسل کے پاس ہیں. البتہ اس میں بھی اللہ نے کمی نہیں رکھی، نہ کہ انہیں محروم رکھا اور کم دیا، اور آج کی نسل کو اللہ نے اضافہ دے دیا، زیادہ دے دیا، بلکہ اس میں انسان کی اپنی طرف سے ایجاد کردہ کمی کا دخل ہے. چونکہ ان کے پاس تجربہ نہیں تھا، دانش نہیں تھی، کوشش نہیں تھی. وسائل ان کے پاس بھی تھے، نئی موجودہ نسل نے یہ وسائل زمین سے باہر سے کسی جگہ سے نہیں لائی، آسمان سے نازل نہیں ہوئے، اسی زمین سے انہوں نے نکالے ہیں سارے وسائل. اور یہ زمین گزشتہ نسلوں کے پاس بھی تھی بغیر کسی کمی کے، لیکن انہیں اس کی شناخت نہیں تھی، انہیں اس کی پہچان نہیں تھی، معرفت نہیں تھی. اور موجودہ نسل نے گزشتہ نسلوں کی معرفت کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں اپنے لیے حاصل کر لی ہیں، اور اگلی نسلیں آئیں گی وہ اس سے بھی زیادہ مادی وسائل سے بہرہ مند ہوں گی. تو یہ بھی کمی اگر ہمیں نظر آتی ہے تو یوں نہیں کہ سابقہ نسلوں میں وسائل مادی زیادہ تھے، موجودہ نسل میں کم ہیں، بلکہ سابقہ نسلوں میں کم تھے ان کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے، اور موجودہ نسل میں زیادہ وسائل پائے جاتے ہیں. اسی طرح معنوی وسائل، ہدایت کے وسائل اور جو انسانی سماج کے وسائل ہیں وہ بھی اسی تناسب سے ہیں. جس طرح موجودہ انسانی نسل عدد میں، تعداد میں بہت زیادہ ہے، گزشتہ نسلوں سے قابل قیاس نہیں ہے. موجودہ انسانی نسل 800 کروڑ کی جمعیت سے بالاتر ہو گئے ہیں، جبکہ سابقہ دور میں ساری زمین کی جمعیت ملا کر بھی شاید 1 کروڑ نہیں بنتے تھے. لیکن اس تعداد کے اندر اگر ہم دیکھیں تو کمی کسی چیز کی نہیں ہے، ہر چیز، ہر وسیلہ ان کے لیے فراہم ہے. معنوی اور ہدایت کے وسائل کا بھی یہی تناسب ہے. لیکن چونکہ موجودہ نسل نے دین فہمی، دین شناسی اس طرح سے کی ہوئی ہے کہ اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ معنوی طور پر سابقہ نسلیں زیادہ بہرہ مند تھیں، زیادہ ان کے پاس وسائل تھے اور موجودہ نسل کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں. یہ ان کی اپنی توجیہ و تفسیر کی وجہ سے انہیں یوں لگتا ہے جیسے مادی وسائل میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس کمی ہے، سابقہ نسلوں کے پاس کثرت تھی. اسی طرح معنوی وسائل میں بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس کمی ہے اور سابقہ نسلوں میں یہ چیزیں ساری فراوان تھیں. ایک چیز جو دین کی تفسیر میں ایسی تفسیر کی گئی ہے جس سے موجودہ نسل کو احساس محرومیت ہوتا ہے. مخصوصاً ہم اگر دیکھیں تو شیعہ ایک تفکر ایسا موجود ہے جو اس طرح سے دین کی تفسیر کرتا ہے کہ قیامت تک آنے والی نسلیں یہ محروم رہیں گی. آخری نسل قیامت سے پہلے 30-40 سال جو قیامت سے پہلے ہوں گے
انہیں دوبارہ وہ موقع دیا جائے گا جو سابقہ نسلوں کو دیا گیا تھا۔ اس بیچ میں سب کو محروم رکھا گیا ہے، اور اللہ کی طرف سے گویا محروم رکھا گیا ہے، نعوذ باللہ۔ اب یہ تفسیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے خلاف ہے، اللہ کی سنت مقررہ کے خلاف ہے، اللہ کے بتائے ہوئے بنائے ہوئے ضابطے کے خلاف ہے۔ اس سے نعوذ باللہ ان کثیر تعداد کے اوپر ظلم ثابت ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفی کیا ہے کہ لیس بظلام للعبید، اللہ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور وہ تفسیر یہی ہے کہ سابقہ امتوں میں پہلے انبیاء تھے، پھر انبیاء کے بعد آئمہ، اور پھر امامت کا سلسلہ 250 سال چلا، پھر اس کے بعد اس میں بھی وقفہ آ گیا، غیبت کا زمانہ۔ اب معنوی ہدایت کے لیے، دینی ہدایت کے لیے اور الہی نظام کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی بندوبست، کوئی انتظام، کوئی نظام، کوئی قانون، کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ یہ نسلیں انتظار کریں، اور دوسری طرف سے یہ بھی وضاحت سے کہتے ہیں کہ یہ انتظار لمبا ہے، یوں نہیں کہ عنقریب یہ وقفہ ختم ہونے والا ہے، یہ دور غیبت کا، اور ظہور ہوگا اور فوراً قیامت آ جائے گی۔ اب قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اللہ نے قرآن کریم میں عطا انبیاء سے بھی اس کی نفی کی ہے کہ انہیں بھی علم نہیں ہے، یعنی اللہ نے انبیاء کو قیامت کے وقوع کا علم دیا ہی نہیں ہے۔ یہ علم مختص ہے فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، کسی اور کو، کسی مخلوق کو، خواہ وہ اللہ کے نبی ہوں، رسول ہوں یا امام ہوں، انہیں یہ علم نہیں دیا گیا۔ اور جب قیامت کا علم نہیں ہے کسی کے پاس تو ظاہر ہے پھر ظہور کا بھی علم نہیں ہے کہ امامت کا ظہور ہوگا، وہ چونکہ قیامت سے جڑا ہوا ہوگا تو اس کا بھی کسی کو علم نہیں ہے۔ اور ابھی تک جتنا عرصہ گزرا ہے، 250 سال امامت کا دور رہا ہے، اور 1200 سال سے زیادہ امامت سے محرومی کا دور ہے۔ اور یوں نہیں کہ اب ان قریب قیامت و ظہور دونوں قریب ہیں، ابھی بھی معلوم تو نہیں، کسی کو نہیں معلوم، بلکہ ظہور کے بارے میں جس طرح قیامت کے بارے میں اگر کوئی پیشگوئی کرتا ہے کہ قیامت فلاں دن آنے والی ہے تو یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، جاہل ہے۔ اسی طرح ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے، اور خصوصاً امام یاسر نے، ظہور کے وقت کی پیش بینی کرنے والے کو بھی کذاب کہا ہے، کہ جو لوگوں کو ڈیٹ دے، ٹائم دے، فلاں سال فلاں وقت میں ظہور ہوگا، یہ سب سے بڑا کذاب ہے، چونکہ یہ علم بھی اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے۔ تو ظاہر ہے اب یہ جو بیچ میں دور گزرتا ہے یہ محرومیت کا دور کہلائے گا، ہماری تفسیر کے مطابق جو عموماً کی گئی ہے تفسیر۔ لیکن اگر قرآن کریم کے تناظر میں اس موضوع کو دیکھیں ہم تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نسل کو محروم نہیں رکھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اور اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک اللہ نے کوئی دور ایسا نہیں رکھا جس میں مادی وسائل کسی انسانی نسل کو نہ دیے گئے ہوں یا معنوی ہدایت کے وسائل نہ دیے گئے ہوں۔ لیکن وہ معنوی وسائل یا مادی وسائل ضروری نہیں کہ اسی شکل میں ہوں جس طرح پہلی نسل کے تھے، یعنی ہر قوم میں نوح علیہ السلام ہو، یہ قانون نہیں ہے۔ نوح کا تکرار ہونا نہیں ہے، نوح ایک نسل کے لیے ہے، دوسری نسل میں نوح نہیں ہوں گے لیکن ہدایت کا وسیلہ ہوگا، راہبر ہوگا، رہنما ہوگا اور پیشوا ہوگا، لیکن وہ نوح نہیں ہوں گے۔ نوح علیہ السلام ایک نسل کے لیے ہیں، ہر چند اس نسل کا قرآن نے دورانیہ بہت لمبا بیان کیا، 950 سال فقط حضرت نوح علیہ السلام کی قیادت، رہبری یا تبلیغ ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم خلیل ایک نسل کے لیے حضرت ابراہیم خلیل تھے۔ اب یہی ہدایت حضرت ابراہیم کے بعد جاری رہی، لیکن اس میں حضرت ابراہیم تکرار نہیں ہوئے،
بلکہ حضرت ابراہیم کی جگہ دیگر رہنما پیشوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمائی، کچھ اولاد ابراہیم میں سے اور کچھ جو بنی اسرائیل میں سے یا بنی اسماعیل میں سے، لیکن ہیں سارے ذریت ابراہیم میں سے۔ اور حضرت موسیٰ یا حضرت مسیح علیہ السلام کی بھی ایسی ہی مثالیں ہیں کہ ہر نسل کے لیے موسیٰ نہیں ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنا عہد ہے نبھا کے قضائے نحبہ کر دیا حضرت موسیٰ نے، اور اب موسیٰ کا راستہ، موسیٰ کی شریعت، موسیٰ کے ذریعے جو ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کی تھی وہ جانشینان موسیٰ کے ذریعے آگے جاری رہنی ہے۔ اور جانشین موسیٰ ضروری نہیں کہ وہ سارے انبیاء ہوں، بلکہ جس طرح قرآن نے ذکر کیا ہے کہ وہ حبر تھے، احبار تھے، علماء تھے، جو زیادہ تر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد امت کی ہدایت کا ذریعہ تھے۔ اور خصوصیت کے ساتھ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مبعوث کیا، ہدایت کا ذریعہ بنایا، ہدایت کا وسیلہ بنایا، مادی وسائل کے ساتھ ساتھ ان کے لیے کتاب انجیل نازل کی، اور عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو معجزاتی طور پر خلق فرمایا اور پھر انہیں نبوت و رسالت عطا فرمائی۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو ایک بہت لمبا عرصہ گزرتا ہے، اس عرصے میں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا، کوئی معصوم عہدیدار نہیں تھا، کوئی رہبر معصوم، امام معصوم، نبی معصوم، بلکہ حواریون تھے جن کو رہبان قرآن نے کہا ہے کہ یہ راہب تھے جو مسیح علیہ السلام کے تعلیمات کو جاری رکھے ہوئے تھے اور وسیلہ ہدایت تھے یہ، اور وہ حضرت مسیح کی تعلیمات کے مطابق تھے، ان کو حضرت مسیح نے ہی مقرر کیا تھا اور انہوں نے قوم کی ہدایت کی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث برسالت ہوئے تو جس طرح نوح علیہ السلام نے تکرار نہیں ہونا، نوح ایک نسل کے رہنما ہیں، ابراہیم ایک نسل کے رہنما ہیں، موسیٰ ایک نسل کے رہنما ہیں، مسیح علیہ السلام ایک نسل کے رہنما ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نسل کے اندر پیدا ہوئے۔ لیکن جو ہدایت حضرت ابراہیم لے کر آئے وہ ختم نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم دنیا سے چلے گئے، حضرت موسیٰ دنیا سے چلے گئے، حضرت مسیح دنیا سے چلے گئے، اور رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، لیکن جو ہدایت اللہ نے ان کے توسط سے نازل کی وہ اگلی نسلوں میں بھی باقی ہے، قائم ہے۔ اور خصوصاً یہ کہ زیادہ اہم نکتہ یہ ہے کہ حضرت نوح کی بعثت پر اللہ نے نبوت کا نظام ختم نہیں کیا، بند نہیں کیا سلسلہ، بلکہ کھلا رکھا کہ بعد میں نبی دیگر ضرورت پڑنے پر اور نبی بھی آ جائیں گے جب ان کی ضرورت پڑے گی۔ اور وہ بھی قرآن نے ذکر کیا کہ نبی کی ضرورت کب پڑتی ہے۔ نبی کی ضرورت یوں نہیں کہ ہر دور میں پڑتی ہے، ایسے اولی العزم نبی کی صاحب شریعت کی نہ ضرورت، اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ جب پڑتی ہے تو اللہ اس وقت ایسا نبی مبعوث کر دیتا ہے جو نئی شریعت لے کر، نیا دین لے کر لوگوں کے سامنے آئے۔ اسی طرح تمام انبیاء کے بعد یہ سلسلہ روکا نہیں، بند نہیں کیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعلان کر دیا کہ اب کوئی نبی مبعوث نہیں ہوں گے، نبی مبعوث نہیں ہوں گے، چونکہ جو ضرورت انبیاء کے ذریعے اللہ نے پوری کرنی تھی وہ پوری ہو گئی ہے۔ لیکن یوں نہیں کہ اب ہدایت کے وسیلے بھی ختم ہو جائیں گے، ہدایت بھی بند ہو جائے گی اور انسانوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے بغیر رہنما کے۔ یہاں پر تشیع نے ایک زیادہ بہتر تفسیر کی ہے ختم نبوت کے بعد ہدایت کی،
اور وہ نظام امامت ہے. لیکن نظام امامت کی بھی تفسیر اس طرح سے کی ہے کہ ایک جگہ آ کر پھر دوبارہ وقفہ یا محرومیت کا دور پھر اس کے اندر سے نکلنا شروع ہو گیا. اور جیسے موجودہ نسل ہے یہ اپنے آپ کو یہ ظاہر کرتی ہے کہ نہ نبی ہیں اس میں نہ امام ہیں اس میں. تو یہ کس کے حوالے ہیں, یہ کس کے سپرد ہیں, ان کے لیے کیا اہتمام ہوا ہے, ان کے لیے کیا انتظام ہوا ہے. یہ وہ سوال ہے بنیادی جسے عموماً اس نظام کی تشریح کرنے والے نظر انداز کر جاتے ہیں اور اس کا جواب نہیں دیتے. لیکن ہم اگر قرآن میں اللہ کے اصولوں اور قرآن کریم میں اللہ کی سنتوں کو دیکھیں تو یہ سنت الہی ہے کہ ہر نسل کو اپنے عہد میں جس طرح مادی سارے وسائل ملیں گے, اگر خود ان وسائل سے چشم پوشی کریں, سستی برتیں, غفلت, تو محروم رہیں گے. لیکن اللہ محروم نہیں کرے گا انہیں, اپنے آپ کو خود محروم کریں گے, اپنے نفوس پر ظلم کریں گے, لیکن اللہ یہ ظلم نہیں کرے گا ان کے اوپر. بے شک یہ نافرمان ہوں, یہ معصیت کار ہوں, یہ کافر ہو جائیں, یہ مشرک ہو جائیں, کفر و شرک کے باوجود بھی اللہ ظلم نہیں کرے گا ان پر. ظلم یعنی محروم نہیں رکھے گا ان کو. ہدایت کے وسائل ان کے پاس ہوں گے, یا اللہ کسی کو بھوکا نہیں رکھے گا. اللہ کی طرف سے بھوک, افلاس یہ کسی کے لیے بھی طے نہیں ہے, چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رزق و وسائل مادی ہیں وہ یکساں طور پر سب کے لیے ممکن اور میسر قرار دیے ہیں. اگر جیسے آج بھی ہیں کچھ لوگ بھوکے ہیں, تو یہ کیوں بھوکے ہیں؟ یہ اللہ کی وجہ سے نہیں ہے, یہ اپنی وجہ سے ہیں یا اپنے معاصر لوگوں کی وجہ سے ہیں, یا ان کا رزق کوئی اور چھین کے کھا گیا ہے اور یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہے ہیں, یا انہوں نے خود ہی اپنے رزق اور اپنے وسائل کے لیے کوئی کوشش نہیں کی اور دوسروں کے سہارے بیٹھے رہے ہیں اور بھوک و افلاس کا راستہ خود انتخاب کیا ہے. لیکن اللہ نے کسی کو محروم نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ یہ طبقہ زمین کے وسائل سے استفادہ کر سکتا ہے, یہ نہیں کر سکتا. اللہ کی طرف سے ساری زمین سارے انسانوں کے لیے ہے. اللہ زمین کا مالک ہے اور انسان امین ہے اللہ کا زمین کے اوپر, اور یہ امین بھی سارے انسان اس امانت داری میں شریک ہیں. اس قانون اور ضابطے کے مطابق موجودہ نسل انسانی جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا اہتمام کیا, جیسے رزق کا کیا ہے, جیسے مادی وسائل کا کیا ہے, جیسے تعلیم و تعلم کا کیا ہے, جیسے تحقیق اور ترقی کے وسائل اللہ نے ان کے لیے فراہم کیے ہیں, اور یہ سارے معمولی لوگوں سے حاصل ہوا ہے. جتنا مادی ترقی ہے یہ انبیاء کی طرف سے اور معصومین نے نہیں کر کے دی. یوں نہیں ہے کہ سائنس کا جتنا عمل ہے یہ معصومین نے ریسرچ کر کے دی ہے, معمولی لوگوں نے کیا ہے جن کو اللہ نے قابلیت دی ہے, صلاحیت دی ہے اور انہیں توفیق دی ہے. اس توفیق الہی کے مطابق انہوں نے یہ انکشافات کیے ہیں, یہ اکتشافات کیے ہیں اور انسان کی ضرورتیں فراہم کی ہیں. اگر یہ نظریہ جو تھا کہ ہمیشہ ہر دور میں ہر انسانی نسل کو فقط معصوم ترقی دے سکتا ہے, تو پھر یہ کچھ بھی نہیں ہونا تھا. چونکہ معصوم تو نہیں ہے, ابھی پردہ غیبت میں ہے, تو سائنسدان انتظار کریں کہ معصوم آئیں گے تو لیبارٹریاں بنائیں گے, تجربے کریں گے. زراعت کا محکمہ رکا رہے اسی طرح کہ معصوم آئیں گے تو زراعت کے بیج ہمیں بہتر کر کے دیں گے, یا فصلیں اگانے کا, یا فزکس ہے, کیمسٹری ہے, دیگر. اللہ نے ایک نظام کے تحت یہ سب کچھ قائم کیا ہے. اس میں امام معصوم اور نبی معصوم کا ایک اپنا کردار ہے. وہ اپنے کردار کے نبھانے کے لیے آتے ہیں, وہ عہد ہے ان کا, اس عہد کو اپنے وقت میں آ کر وہ پورا کرتے ہیں. لیکن یہ قانون نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ ہر نسل کو معصوم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مادی وسائل اور معنوی وسائل اور ہدایت سب پہنچانی ہے.
ایک جامع نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جس میں انبیاء و معصومین کا ایک اپنا دور و کردار ہے، اور وہ اسے نبھاتے ہیں، قضائے نحبہ کرتے ہیں، ادھورا نہیں چھوڑتے۔ لیکن سارا کام یا باقی سارا سفر یہ انسان نے طے کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی عام افراد میں سے وہ افراد پیدا کرنے ہیں، یا نظام بنایا یا ضابطہ بنایا ہے کہ اس ضابطے کے مطابق یہ صلاحیتیں، یہ استعداد ایسے افراد پیدا ہوں گے۔ جس طرح قرآن کریم نے مختلف طبقات بیان کیے ہیں، جیسے مومنین میں سے رجال ہیں، تو یہ رجال ایک تسلسل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، من المؤمنین رجال۔ یوں نہیں ہے کہ رسول اللہ کے زمانے کے مومنین میں سے چاند ایک رجال تھے اور وہ ختم ہو گئے، مومنین بھی ختم ہو جائیں، رجال بھی ختم ہو جائیں۔ مومنین بھی جاری ہیں، رجال بھی جاری ہیں، عہد بھی جاری ہے، اور اس عہد کی تکمیل و وفا بھی جاری ہے۔ لہٰذا یہ ہر دور کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ہر نسل اور ہر زمانے کے لیے یہ ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے۔ اصولی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون نہیں ہے کہ ہر دور یا ہر نسل کو معصوم نے قیادت کرنی ہے۔ معصوم کا ایک اپنا کردار اللہ نے رکھا ہے اس دور میں، جیسے وقفے وقفے سے حضرت نوح ہیں، پھر ایک لمبا عرصہ گزرتا ہے، اور نوح علیہ السلام کے دور کے بعد سلسلہ چلتا ہے، اور پھر حضرت ابراہیم خلیل آتے ہیں، صدیوں بعد آتے ہیں، نہ کہ فوراً بعد۔ جو ہی حضرت نوح کی وفات ہوتی ہے فوراً حضرت ابراہیم مبعوث نہیں ہو جاتے۔ یہ ایک ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے کہ اب نبی یا اولو العزم نبی، یا ہمارے مکتب کی جو اصطلاح زیادہ نمایاں ہے معصوم نبی، قرآن کے مطابق اولو العزم نبی، اور شیعہ کلام کی اصطلاح کے مطابق معصوم نبی، یہ اپنے خاص دور میں مبعوث ہوں گے۔ وہ دور ممکن ہے صدیوں لمبا ہو جائے، بلکہ ہزاریوں لمبا ہو جائے، جس طرح سے کہ ہوا ہے، اور کئی عرصے کے بعد پھر دوسرے نبی مبعوث ہوں گے۔ اس دوران جو زمانہ گزرا ہے، جسے فترت کہا جاتا ہے، تے کے ساتھ فترت، توئے کے ساتھ نہیں، وہ فطرت ہے، یہ فترت ہے۔ فترت کا زمانہ یعنی وقفہ، جہاں نبیوں کا وقفہ ہے، جہاں معصوم نہیں ہے، غیر معصوم کے ذریعے سے ہدایت کا سلسلہ قائم ہے و جاری ہے۔ تو زیادہ تر اگر ہم ادوار دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اپنے عہد کے لیے نبی مبعوث کیے ہیں، لیکن انبیاء کے عہد کی تکمیل انبیاء کی امتوں سے کروائی ہے۔ انبیاء کو حکم دیا ہے امت تشکیل دینے کا، امت تاسیس کرنے کا، اور امت کے ذمہ اصل عہد کیا گیا ہے، امت کے سپرد کیا گیا ہے۔ وفائے عہد، نبیوں نے جو عمل شروع کیا ہے اس کی تکمیل امت کے سپرد ہے، نہ کہ خود نبی یا معصوم آ کے کریں۔ وہ کام جو اس وقت بعض شیعہ نے اپنی طرف سے اللہ کے مقابلے میں یہ وظیفہ مقرر کیا ہے کہ امام معصوم کریں گے، آ کے تکمیل کریں گے۔ امام معصوم کے علاوہ کسی کو اجازت بھی نہیں ہے، حق بھی نہیں ہے۔ ایک معروف تفکر تشیع کے اندر پیدا ہوا ہے، دو تفکر تشیع کے اندر بڑے خطرناک پیدا ہوئے ہیں، یا تین کہہ لیں، تین تفکر پوری تاریخ میں، ائمہ اطہار کے زمانے میں اور ائمہ اطہار کے بعد آج تک، تین خطرناک تباہ کن تفکر تشیع میں پیدا ہوئے ہیں۔ اہل سنت میں اس سے بھی زیادہ ہیں، اور اہل سنت کو زیادہ نقصان پہنچایا گیا ہے نظریاتی طور پر تشیع کی نسبت، لہٰذا انہیں زیادہ دور کیا گیا ہے قرآنی راستے سے اور درست راستے سے، چونکہ بیچ میں انہوں نے آ کے ایسی تفسیریں کی ہیں، یعنی فاسق فاجر حکمرانوں کو اولی الامر مانا ہے، اور ان اولی الامر نے ان کو بالکل دور کر دیا ہے دین سے اور اللہ سے۔ جس طرح علماء اہل سنت، اور ان میں بالخصوص ڈاکٹر مرحوم اسرار احمد صاحب، وہ اس کی بہت کھلی
مذمت کرتے ہیں کہ یہ کیا نظریہ کس نے اہل سنت میں داخل کیا ہے کہ جو بھی طاغوت اقتدار پہ قبضہ کر لے وہ تمہارا فاسق فاجر تمہارا ولی الامر ہے اور تمہارا امام ہے، اور تم جتنا بھی وہ گندا ہو، فضانی اور شرابی ہو، وہ اس کا ذاتی فعل ہے اور آپ نے اس کی مخالفت نہیں کرنی۔ وہ بڑے سنی اسکالر ہیں لیکن اس نقطے کو بھانپ گئے ہیں کہ یہ خطرناک تفکر اہل سنت میں بنو امیہ نے یہ رائج کیا ہے۔ انہوں نے نشاندہی نہیں کی کہ کس نے کیا ہے، لیکن انہوں نے مذمت ضرور کی، اس کی کھل کر مذمت کی ہے کہ یہ اہل سنت کو تباہ کرنے والا تفکر ہے۔ شیعہ کے اندر 3 تفکر جو نقصان دہ، جنہوں نے نقصان شدید پہنچایا ہے، تشیع کو ضعیف رکھا ہے، تقسیم کیا ہے، کمزور رکھا ہے، پسماندہ رکھا ہے، عقب ماندہ رکھا ہے، ان میں سے ایک غلو ہے، غالی تصور جو تشیع کے نام پر پیدا ہوا ہے۔ شیعہ تفکر نہیں ہے لیکن نام انہوں نے تشیع کا استعمال کر کے اور غلو، تشیع کو منحرف کرنے، تشیع کو نقصان پہنچانے اور تشیع کو لوگوں سے اور لوگوں کو تشیع سے دور کرنے کے لیے انہوں نے یہ نام استعمال کیا، غلو۔ یہ سب سے مضر اور موذی تفکر ہے جو ابھی تک نقصان پہنچا رہا ہے، جس کے خلاف ائمہ اطہار نے سب سے زیادہ مبارزہ کیا ہے۔ حتیٰ ستمگر حکمرانوں سے زیادہ ان کے خلاف مبارزہ کیا۔ مثلا ایک سوال یہ ہے کہ امام حسین نے قیام کیا، باقی ائمہ نے کیوں نہیں کیا؟ وہ کیا، آپ ائمہ کی تاریخ پڑھو۔ امام حسین نے یزید کے خلاف قیام کیا، باقی تمام ائمہ نے یزید سے زیادہ خطرناک لشکر کے خلاف قیام کیا ہے، اور ان میں سر فہرست غالی ہیں۔ تمام ائمہ نے قیام کیا ہے، نہ کہ کسی نے کیا ہے کسی نے خاموشی اختیار کیا ہے، یکسر تمام ائمہ نے غلو کے خلاف قیام کیا ہے۔ دوسرا جو تفکر تشیع کے اندر پیدا ہوا اور اس نے شدید نقصان پہنچایا اور قریب تھا کہ تشیع کو بالکل ہی خدا نخواستہ ختم ہی کر دیں زمین سے، یہ اخباری تفکر تھا، اخباریت، جن کا یہ کہنا تھا کہ قرآن پر عمل ٹھیک نہیں ہے، نعوذ باللہ، قرآن میں تحریف ہوئی ہے، قرآن قابل اعتماد نہیں ہے، اس لیے ہم قرآن کی طرف رجوع کیے بغیر روایات اور اخبار کی طرف رجوع کریں گے۔ اخبار یعنی احادیث کی طرف۔ شبیہ اہل حدیث کے یہ چیزیں ہیں۔ اہل حدیث البتہ قرآن پر حدیث کو ترجیح دیتے ہیں لیکن قرآن کا انکار نہیں کرتے، لیکن اخباری انکار کرتے تھے، قرآن کو تحریف شدہ کہتے تھے۔ یہ دوسری تہمت ہے جو تشیع کو بدنام کرنے کے لیے، یہ جو اہل سنت کے اندر پھیلائی گئی یہ بات کہ شیعہ قرآن کو نہیں مانتے، تحریف کے قائل ہیں، یہ اخباریوں نے کہا ہے، نہ تشیع کا یہ نظریہ نہیں ہے، نہ اہل البیت کا ہے۔ اہل البیت اور تشیع کا نظریہ یہ ہے کہ من و ان ہو بہو، یہ وہی قرآن ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور اس میں کوئی دخل و تصرف، تبدیلی، تحریف نہیں ہوئی ہے۔ لیکن اخباریوں کے نزدیک اس میں تحریف ہوئی ہے اور موجودہ قرآن ان کے لیے معتبر نہیں ہے۔ یہ ایک زمانے میں چھا گیا تھا، حاوی ہو گیا تھا تشیع پر، پھر بڑے نامدار نامور علماء نے، مجتہدین نے اس تفکر کے خلاف قیام کیا اور اس تفکر کو کمزور کیا۔ ہرچند ابھی بھی پایا جاتا ہے کمزور سطح پر، مختلف گوشہ و کنار میں، بعض ادوار میں یہ بہت مضبوط تھا، لیکن پھر علماء کی کوششوں سے لوگوں کو سمجھ میں آئی اور اس سے دور ہوئے۔ یہ بہت خطرناک تفکر تھا۔ اور اسی طرح تیسرا تفکر جو تشیع کے اندر کمزوری کا باعث بنا ہے اور موجودہ دور میں اور خصوصاً انقلاب اسلامی کے موقع پر زیادہ ظاہر ہوا ہے، یہ تفکر ہے جس کو حجتیہ کے نام سے کہا جاتا ہے۔ تفکر حجتیہ۔ حجتیہ ایران کے اندر جس طرح قادیانی ہیں، جس طرح بابی ہیں، جس طرح بہائی ہیں، اپنے بانی یا اپنے شہر کے نام سے معروف ہوئے ہیں، یہ منحرف گروہ
ان منحرف گروہوں میں سے ایک حجتیہ ہے۔ حجتیہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت حجت امام عصر کا چونکہ عنوان حجت ہے تو اپنے آپ کو حضرت حجت سے منسوب کر کے اپنے آپ کو حجتیہ کہتے ہیں، یعنی امام زمانہ کے پیروکار یا امام زمانہ کو ماننے والے۔ یہ ان کی تفسیر ہے کہ امام زمانہ کے ظہور سے پہلے کوئی بھی اصلاحی قدم، کوئی امر بالمعروف نہی عن المنکر، اعمال صالحہ، یہ سب یہ ممنوع ہیں۔ چونکہ امام کا ظہور ہوگا جب زمین ظلم سے بھر جائے گی، لہٰذا ظلم کے خلاف قیام کرنا، ظلم کی نفی کرنا، ظلم کے خلاف مبارزہ کرنا، یہ امام عصر کے ظہور میں تاخیر کا سبب ہے۔ لہٰذا کسی نے کچھ نہیں کرنا۔ انتظار کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فقط امام کے ظہور کے لیے دعا کرنی ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا، باقی سب کو چھوڑ دیں۔ لہٰذا ظلم ہو رہا ہے، ہونے دیں، فساد ہے، ہونے دیں، تباہی ہے، ہونے دیں۔ لوگ چونکہ خود فاسد ہیں، ظالم ہیں، ظلم کر رہے ہیں، تو آپ فقط نظارہ کریں۔ لیکن جہاں ظلم نہیں ہو رہا، جہاں فساد نہیں ہو رہا، وہاں آپ باقاعدہ فساد شروع کرائیں، تعاون کریں تاکہ فساد شروع ہو اور زمین بھر جائے ظلم و ستم سے اور فساد سے، اور پھر ظہور ہو جائے۔ یہ بہت زہریلا تفکر تھا جنہوں نے انقلاب اسلامی کی مخالفت کی، امام کے مقابلے میں آئے، اور انہی میں سے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ایران میں پیدا ہوئے اور رہے۔ ان کا پاکستان میں، چونکہ پاکستان کی سرزمین سب کو پتہ ہے، انگریزوں کو پتہ تھا کہ ہندوستان، پاکستان فتنے کے لیے بہت زرخیز سرزمین ہے، لہٰذا امریکہ کوئی فتنہ سوچتا ہے تو پاکستان میں آ کر اس کو کاشت کرتا ہے، برطانیہ کوئی فتنہ سوچتا ہے پاکستان میں آ کر اس کو آبیاری کرتا ہے، یہود کوئی فتنہ سوچتے ہیں یہاں پر آ کر اس فتنے کو کاشت کرتے ہیں، مذہبی کوئی فتنہ ہے، عربوں کے ذہن میں کوئی فتنہ آتا ہے تو پاکستان میں آ کر واقعاً زرخیز ہے۔ پاکستان کی سرزمین یا ہندوستان کی سرزمین فتنوں کے لیے بہت زرخیز ہے، باقی سرزمینوں پر یہ فتنے کم رشد کرتے ہیں، لہٰذا یہ تفکرات بھی پاکستان، ہندوستان منتقل کیے گئے، اور یہ جو ہمیں لا تعلقی نظر آتی ہے دین سے، فرائض سے، نظام دین، اقامت دین، انقلاب اسلامی، نظام امامت، اس کی طرف بے رغبتی اس زہریلے تفکر نے پیدا کی ہے کہ یہ تو ہمارا فریضہ ہی نہیں ہے، یہ امام کا فریضہ ہے، امام حجت و امام عصر کا فریضہ ہے، انہوں نے آ کر ظلم ختم کرنا ہے اور عدالت قائم کرنی ہے، امت کا کوئی فریضہ نہیں ہے۔ انتظار کا انہوں نے یہ زہریلا معنی کیا، اور امام راحل نے ان کے خلاف اقدام بھی کیا، قیام بھی کیا، اور انہیں تشیع کے لیے بہت زہریلا تفکر قرار دیا۔ لیکن ظاہر ہے ہندوستان، پاکستان آزاد سرزمینیں ہیں، یہاں یہ کثرت سے آتے ہیں، اور ایران میں بھی بہت مضبوط بنیاد تھی ان کی، انقلاب کے بعد خصوصاً انہوں نے بڑے مضبوط بنیادیں قائم کی اور بڑے بڑے لوگوں کو اپنا ہم نوا اور ہم فکر بنایا، اور یہی تفکر کم و بیش حجتیہ کے عنوان سے نہ ہو لیکن باقی دنیا میں بھی یہی تھا۔ یہ جو ہمیں انقلاب وقوع پذیر ہوا، عراق خاموش رہا، انقلاب وقوع پذیر ہوا اور تشیع ہی باقی ارد گرد خاموش رہا، بلکہ ایران کے اندر ایک بڑا طبقہ ایسا بھی تھا، بڑے علماء کا بھی اور عوام کا بھی، جو خاموش تھے، انقلاب کے مخالف، عملی تو نہیں تھے لیکن نظریاتی مخالف تھے، اور اس انقلاب کو نہیں، ابھی بھی ہیں ایسے علماء، ان کے شاگرد پاکستانی بھی ہیں جن کے نزدیک یہ انقلاب صحیح تھا ہی نہیں، یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، چونکہ اس تفکر حجتیہ کے مطابق یہ غلط کام ہو گیا تھا، ظلم کے خاتمہ کی کوشش کی گئی ہے جو امام کے ظہور میں رکاوٹ ہے۔ یہ نظریے، یہ تفاسیر دین کی، مذہب کی امت کو گمراہ کرتی ہیں۔ انہوں نے، یہ دراصل محرومیت کا باعث ہیں، یہ ظلم ہیں، یہ ظالمانہ تفسیریں ہیں۔ لوگ ان کو دین سمجھ کر
لوگ ان کو تشیع سمجھ کر، لوگ ان کو اسلام سمجھ کر قبول کرتے ہیں، چونکہ بڑی شخصیتیں یہ باتیں کرتی ہیں، بڑے بڑے مجتہدین یہ باتیں کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں یہ زہریلا تفکر، تو چھوٹے خام لوگ، طالب علم یا عوام ان کی شخصیت سے بہت متاثر ہوتے ہیں کہ یہ تو بڑی جید شخصیت ہے، جب یہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہوں گے۔ اس وجہ سے لوگ بجائے اس کے کہ اپنی عقل سے کام لیں کہ یہ قرآن کی نفی ہے، یہ رسول اللہ کی رسالت و نبوت کی نفی ہے، یہ امامت کی نفی ہے، یہ سری جھٹلانا ہے دین کو، ائمہ کو اور ائمہ اطہار کی تمام سیرت کو جھٹلانے کے برابر ہے، لیکن پھر بھی اسے یہ توجیہ کر کے، تعویل کر کے ٹھونس دیتے ہیں لوگوں کے اوپر۔ اس تفسیر نے یہ احساس پیدا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرق رکھا ہے، بعض نسلوں کو بہت کچھ دیا ہے، بعض نسلوں کو محروم رکھا ہے۔ اس تفکر نے یہ القاء کیا ہے، یہ شیطانی تفکر ہے در حقیقت، جو ان لوگوں کی زبان سے ظاہر ہوا ہے، جو بظاہر نام نہاد علماء تھے، یہ ترجمان تھے شیطان کے، چونکہ شیطان نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ میں القاء کروں گا ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں یہ باتیں القاء کروں گا، اور ان کی زبان سے میں لوگوں کو دین سے، دین کے نام پر دور کروں گا، اور ایسا ہی ان لوگوں نے یہ کردار ادا کیا ہے۔ پس اصل قرآنی ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نسل کو ہدایت سے محروم نہیں رکھنا۔ اس کے لیے 20 آیات ہیں جن کا مضمون ہی یہی ہے کہ ہم کسی نسل کو عذاب نہیں دیں گے جب تک ان کے اندر رسول مبعوث نہ کریں۔ لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے اندر ہادی ہے، ہر قوم کے اندر رہنما ہے۔ اللہ کی حجت بالغہ ہے لوگوں کے اوپر، اور لوگوں کو حجت نہیں ہے اللہ کے اوپر، لوگوں کی حجت تمام ہے۔ لوگوں کی حجت اللہ پر تمام نہیں، اللہ کی حجت لوگوں پر تمام ہے، اور اگر کوئی نسل محروم ہو جائے تو پھر تو اس نسل کی حجت اللہ پر تمام ہے کہ ہمارے لیے تو آپ نے ہدایت کا کوئی اہتمام کیا ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہر نسل کے لیے اللہ نے اہتمام کیا ہے۔ ہمارے لیے موجودہ نسل، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اہتمام کیا ہے؟ اس کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہتمام کیا ہے، کم نہیں کیا، بہت زیادہ کیا ہے۔ جس طرح مادی وسائل کے لحاظ سے اس نسل پر اللہ کا زیادہ کرم ہے سابقہ نسلوں کی نسبت، چونکہ اس نسل کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ پچھلی نسلوں کے پاس نہیں تھی، تو اگر ہم کہیں محروم ہیں تو پچھلی محروم تھی، یہ نسل محروم نہیں ہے۔ یہ سب سے زیادہ پیش رفتہ ٹیکنالوجی کی مالک ہیں یہ نسلیں، یہ گلہ نہیں کر سکتی کہ ہمارے لیے کم انتظام ہوا ہے۔ تو معنوی لحاظ سے بھی ایسا ہی ہے، یہ نسل حق نہیں رکھتی گلہ کرنے کا کہ ہمارے لیے کوئی اہتمام نہیں ہوا۔ اللہ نے کیا ہے اہتمام، لیکن اگر ہم 3 نظریوں سے باہر نکلیں، 3 گمراہیوں سے باہر نکلیں، 3 ظلمات سے باہر نکلیں، ایک غلو کی ظلمت، دوسرا اخباریت کی ظلمت، اور تیسرا حجتیہ تفکر کی ظلمت اور گمراہی سے باہر آئیں گے ہم، کہ جس میں پاکستان تینوں میں مبتلا ہے، غلو میں بھی مبتلا ہے، اخباریت میں بھی مبتلا ہے، اور حجتیہ تفکر میں بھی مبتلا ہے۔ بڑے بڑے نام ہیں، اور یہ ضروری ہے واضح کرنا، جب وقت آئے گا ان کی نشاندہی، جن کے اسیر ہوئے ہیں لوگ۔ شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان جو پسماندہ ہوئے ہیں، مسلمان جو گمراہ ہوئے ہیں، مسلمان آج جس حالت کو پہنچے ہیں، اس میں ظالم، ستمگر اور فاسق و فاجر لوگوں کا، شرابی زانی لوگوں کا کم ہاتھ ہے، ان کی وجہ سے کم لوگ گمراہ ہوئے ہیں، چونکہ ان سے کوئی متاثر نہیں ہوتا۔ بس کوئی پاکستانی کسی فاسد آدمی سے متاثر نہیں ہے، حتیٰ ابھی جو تظاہر کرتے ہیں اپنے آپ کو فاسد حکمرانوں کے ساتھ جوڑ کے متاثر، یہ ایکٹنگ ہے ان کی، حقیقت میں نہیں ہے متاثر۔ چونکہ ابھی آپ نے دیکھا رہبر معظم شہید ہوئے تو خبر سنتے ہی ساری دنیا نے عکس العمل ظاہر کیا، اور پاکستانیوں نے عکس العمل ظاہر کیا اور جانیں فدا کر دیں رہبر کے اوپر،
جانیں قربان کر دیں، اس کو مقبولیت کہتے ہیں، اس کو قبولیت کہتے ہیں۔ یہ رابطہ ہوتا ہے لوگوں کا کہ جب اپنے محبوب پر، اپنے لیڈر پر جان قربان کر دیں۔ لیکن جو ڈرامہ کریں سوشل میڈیا کے اوپر مقبولیت کا اور محبوبیت کا، لیکن اپنے محبوب کے حق میں گالی کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کر سکتے، کوئی قربانی نہیں دے سکتے۔ اگر انہیں کہیں کہ یہ پھٹا ہوا جوتا اپنے لیڈر پر قربان کر دو، وہ بھی قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جو فاسق لوگوں کے پیچھے ہمیں کوئی جمعیت کھڑی ہوئی نظر آتی ہے، شہید مطہری فرماتے ہیں یہ نہیں ہوتا۔ کبھی بھی مسلمان مومن فاسق و فاجر کی دیوار کے پیچھے کھڑے ہو کے انتظار نہیں کرے گا، ہمیشہ کسی مقدس مآب، کسی روحانی، کسی مانوی، کسی عالم کے پیچھے کھڑا ہوگا جو بظاہر فاسق فاجر نہیں ہے، بظاہر جو زانی شرابی نہیں ہے، پاک صاف ہے، اور واقعاً بظاہر بھی اور واقعاً بھی ایسا ہے کہ زانی شرابی نہیں ہے، اس لحاظ سے وہ پاک ہے کہ گناہ نہیں کرتا، جرم نہیں کرتا، لیکن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ یہ کون ہے؟ شہید مطہری فرماتے ہیں جس کے جو متعہد نہیں ہے، جس نے اپنے ذمہ دین کا عہد نہیں لیا ہے، غیر ذمہ دار، غیر مسئول عالم بن گیا ہے، ایک بڑی جمعیت اپنے پیچھے لگا لی ہے، ان کو اپنے ساتھ انگیج کر لیا ہے، اور ان کو کوئی ہدایت نہیں دیتا، رہنمائی نہیں کرتا، کوئی فریضہ ان کے لیے بیان نہیں کرتا، نہ خود اپنے آپ کو مکلف سمجھتا ہے، نہ اپنے مریدوں، پیروکاروں اور مقلدین کو کوئی فریضہ دیتا ہے۔ شہید مطہری فرماتے ہیں اصل امت مسلمہ ان کے پیچھے معطل ہے، یہ صد ہیں، امت کو روکے ہوئے یہ لوگ ہیں، یہ اگر راستے سے ہٹیں تو یہ امت حق کی طرف آ جائے گی، یہ نظام کی طرف آ جائے گی، یہ قرآن کی طرف یہ امت آ جائے گی، اگر یہ مقدس مآب بیچ میں سے ہٹیں۔ فاسقوں کے پیچھے لوگ نہیں رکتے۔ اگر کسی جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ فاسقوں کے حامی ہو گئے ہیں تو یہ ان کی ایک سیاسی چال ہے، یہ ایکٹنگ ہے، یہ کاروبار ہے ان کا، ورنہ حقیقتاً اس فاسق کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس فاسق کو اپنی کوئی امانت سپرد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس فاسق پر کسی بھی شعبے میں یہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مثلا آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے علماء فاسق فاجر سیاستدانوں کے گرویدہ ہیں، تو یہ نہیں کرتے ان کے لیے، یعنی مفادات کی حد تک نعرے لگاتے ہیں، کاروبار کی حد تک، لیکن عملاً دینی معاملات ہرگز ان کے ذریعے انجام نہیں دیتے، یہ صرف ان کے زبانی دعوے ہیں۔ جس طرح قرآن کہتا ہے کہ تقولون ما لا تفعلون، جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہو۔ مثلا جس طرح بعض سیاسی لیڈروں کے لیے حمایت یا مقبولیت کا دم بھرتے ہیں لیکن ان کے لیے جان نہیں دیتے، لیڈر جیل میں ہے، یہ گھروں میں عیش کر رہے ہیں اور صرف سوشل میڈیا پہ سارا کچھ نقل کر لیتے ہیں، تو یہ تو ایک ایکٹنگ ہے۔ اگر واقعاً آپ پیروکار ہو تو آپ کو اپنے لیڈر کے لیے تو فدا ہو جانا چاہیے، لیکن فدا ہونے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے، فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ یہ بڑی اہم حقیقت ہے جو شہید مطہری نے بیان فرمائی ہے کہ امت رکی ہوئی کن ٹیلوں کے پیچھے ہے، جن ٹیلوں کے پیچھے امت رکی ہوئی ہے وہ ٹیلے شناخت کریں کون سے ہیں؟ وہ ہیں جن کا کوئی اللہ کے ساتھ عہد نہیں ہے، اور اللہ نے جن کو کسی بھی نسل کا ہدایت کا وسیلہ نہیں بنایا، موقع سے فائدہ اٹھا کر اپرچونسٹ ہیں، یہ فرصت طلب ہیں، یہ موقع پرست جس کو کہتے ہیں کہ اب یہ موقع نکلا ہے، جیسے ابھی مثلا موجودہ دور ہے اس کے اندر جنگ ہے، اس جنگ سے فائدہ اٹھانے والے اپرچونسٹ ہیں جو جنگی آلات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اسی طرح کاروباری لوگ ہیں، ابھی پٹرول مہنگا ہو گیا ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور مشکلات شدید پیدا ہوں گی، اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ اس قسم کے لوگ ہیں جو موقع پرست ہیں اور دین سے فائدہ اٹھانے کے لیے میدان میں آ جاتے ہیں،
اور دین کے لیے ایک ٹیلا ثابت ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جمود کا یہ باعث ہیں، امت کے رکود کا یہ باعث ہیں، امت کے بے حس ہونے کا یہ باعث ہیں۔ نہ خود شہید مطہری کی تعبیر کے مطابق ذمہ داری کو فارسی میں رسالت، عربی میں کہتے ہیں رسالت یعنی ذمہ داری، یعنی جو اپنے دوش پر کوئی رسالت احساس نہیں کرتے، ہم کسی چیز کے ذمہ دار نہیں ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں اس ٹیلے کے پیچھے رکے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بھی کسی چیز کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ یہ المیہ ہے، اصل تشخیص شہید مطہری کی یہ ہے۔ شہید مطہری بہت حاذق، دقیق حکیم ہیں، نبض شناس ہیں۔ امام نے اسی لیے جوانوں کو حکم دیا کہ اگر دین سمجھنا ہے تو شہید مطہری کو پڑھو، اور واقعاً اس بزرگوار نے اپنی ساری عمر دین کی تشریح و تبیین میں گزاری ہے اور حق ادا کیا ہے۔ یہ اس حکیم کی تشخیص ہے۔ یہ پس اللہ نے آج کی نسل کو بھی محروم نہیں رکھا، چونکہ اللہ ظالم نہیں ہے، کسی نسل کے حق میں اللہ ظالم نہیں ہے، تو پھر آج کی نسل کے لیے اللہ نے کیا رہنمائی، ہدایت کا کیا بندوبست کیا ہے۔ یہی شخصیات، یہ ہستیاں جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ اللہ کا انتظام و اہتمام ہے۔ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ اللہ کا اہتمام و انتظام ہے۔ اور جیسے رہبر شہید و امام شہید امام خامنئی قدس سرہ ہیں، یہ اللہ کا اہتمام ہے۔ اور ان کی زندگی کا ہم جائزہ لیں تو دقیقاً ہمیں یہ وہی کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو اللہ کی طرف سے مامور ہادی کرتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ مقرر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس میدان میں لا کے کھڑا کرتا ہے اور انہیں توفیق دیتا ہے اور انہیں وسائل دیتا ہے اور ان کے لیے ساری چیزیں فراہم کرتا ہے، اور وہ اس ساری چیز کو بروئے کار لا کر اہتمام کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور ہر طرح کی رہنمائی کرتے ہیں۔ امام خامنئی در حقیقت میزان ہے اس موجودہ نسل کے لیے، جو اللہ کی طرف سے الہی میزان جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے وہ میزان ہے، ان پر تولا جائے گا۔ امام خامنئی کو میزان قرار دے کر باقی تمام طبقات کو اس میزان پر تولا جائے گا، خواہ وہ علماء ہوں، بڑے علماء ہوں، بزرگ علماء ہوں، چھوٹے علماء ہوں، وہ کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھنے والے علماء ہوں، اس میزان پر تولے جائیں گے۔ اور اسی طرح باقی جو طبقات ہیں مومنین، وہ بھی اسی میزان پر تولے جائیں گے۔ قرآن کریم نے ایک وصف قرآن کا ذکر کیا ہے اور وہی وصف ایک نبی کا بھی ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم کے لیے جو وصف قرآن نے خود اللہ نے ذکر کیا ہے وہ ہے اس قرآن کے لیے کہ یہ قول فصل ہے۔ قرآن قول فصل، فیصل قول ہے، اور جو محاورہ بھی بن گیا ہے قول فصل، قرآن کی آیت ہے یہ۔ اور دوسرا ہے فصل الخطاب، جو ایک نبی کی صفت ہے۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام، جن کے ہاتھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جالوت کو شکست دی، جو طالوت کے سپاہی تھے، نبی تھے، معصوم تھے۔ طالوت نبی نہیں تھے، غیر معصوم تھے، ایک عام چرواہا، عام آدمی، لیکن اللہ نے طالوت کو مقرر کیا۔ اب یہ خود ایک ثبوت ہے، یہ قرآنی ثبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاریخ کے اور مختلف نسلوں کے اہم ترین، حساس ترین مواقع پر معصوم کے ہوتے ہوئے غیر معصوم کو لا کے کھڑا کیا اور اس کے ذریعے سے میدان کا فیصلہ کیا ہے۔ جس طرح قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی گواہ ہے کہ الم تری الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا نہیں دیکھتے، نبی اکرم کو خطاب ہے کہ بنی اسرائیل موسیٰ کے بعد ملا اور سرکردہ لوگ بنی اسرائیل کے اپنے زمانے کے نبی کے پاس گئے اور اپنے زمانے کے نبی سے جا کر کہا کہ
اللہ سے تقاضا کرو کہ ہمارے لیے کمانڈر اور ملک اور حاکم بنائے، اجعل لنا ملکا، اللہ ہمارے لیے کمانڈر بنائے، ملک بنائے۔ تو نبی نے ان کو سمجھایا کہ وہ تو ہو جائے گا، اللہ کی طرف سے تو مقرر ہو جائے گا، لیکن تم اس کا ساتھ نہیں دو گے، تم اہل جہاد نہیں ہو۔ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم جہاد کریں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا جب اللہ نے طالوت کو مقرر کر دیا۔ طالوت نبی نہیں ہے، طالوت معصوم نہیں ہے۔ معصوم نبی معصوم ہے اور اللہ سے تقاضا کر رہے ہیں۔ موسیٰ کے جانشین نبی ہیں، یہ نبی اللہ سے تقاضا کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جہاد کرنا چاہتے ہیں، کمانڈر مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، کہو کہ اللہ نے طالوت کو تمہارا کمانڈر قرار دیا ہے۔ تو انہوں نے سب نے انکار کر دیا کہ یہ کیسے ہمارا کمانڈر ہو سکتا ہے، اسے تو ہم نہیں مانتے، یہ تو غریب آدمی ہے، نہ پیسے ہیں اس کے پاس، نہ کوئی خاندانی پس منظر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ راہبر کے لیے جس ماموریت کے لیے آپ کہہ رہے ہو وہ یہی کر سکتا ہے، اور اس کے لیے اس کو دو چیزیں چاہیے جو ہم نے دے دی ہیں، ایک شجاعت اور ایک بصیرت۔ علم اور شجاعت وہ دونوں ہم نے اس کو دے دی ہیں۔ پھر طالوت آئے، اللہ کے حکم سے آ کے انہوں نے، ظاہر ہے اللہ نے ڈائریکٹ طالوت پر تو وحی نازل نہیں کی، نبی پر وحی نازل کی، اور نبی نے طالوت کو کہا کہ اللہ نے آپ کو کمانڈر نامزد کیا ہے۔ تو وہ نبی کی اطاعت میں نکلے باہر، یہ غیر معصوم کمانڈر، اور نبی ان کی پشتیبان تھے، اور یہ کمانڈر نکلا اور اس نے آ کر ایک ستمگر سفاک ترین پاور طاقت سے مٹھی بھر جوانوں کے ساتھ بنی اسرائیل کو نجات دی، اس طاقت کو سرنگون کیا جالوت کو۔ اور اس جالوت کے شکست میں بنیادی کردار حضرت داؤد کا تھا، اور یہ اس کمانڈر کے ساتھ فوج میں ایک چھوٹے کم عمر سپاہی تھے، فتح تھے، یعنی ایک چھوٹا کم عمر سپاہی تھے، اور انہوں نے غلیل کی کنکری سے جالوت کو مار دیا، قتل کر دیا، اور اس کے بعد وہ شکست کھا گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد کو نبوت پر مبعوث کیا، اور انہیں بڑی عظیم سلطنت دی، اور انہیں بڑی کرامات دی، اور انہیں سنت دی، آہنگری کی سنت حضرت داؤد کو دی، اور حضرت داؤد نے پھر بڑی مقتدر حکومت قائم کی، جو ان کے بیٹے جانشین حضرت سلیمان کے زمانے میں اور زیادہ مزید طاقتور ہوئی، بے نظیر عالمی حکومت قائم کی انہوں نے۔ انہی کو حضرت داؤد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو انہیں بہت ساری قابلیتیں صلاحیتیں دی تھیں، ان میں سے ایک فصل الخطاب بھی انہیں دیا تھا ہم نے۔ لہٰذا یہ ایک نبی ہیں جن کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں اس پاداش میں جو انہوں نے میدان جنگ میں کارنامہ انجام دیا، ہم نے انہیں نبی بنایا، ان پر زبور نازل کی، اور پھر انہیں تسخیر کیا پہاڑوں کو، پرندوں کو ان کے لیے، اور خصوصاً آہن کو، لوہے کو تسخیر کیا انہوں نے۔ صنعت آہنگری انہوں نے ایجاد کی۔ ان کے بارے میں یہ کہ یہ اپنے ہاتھوں سے لوہے کو موڑتے تھے، ٹھنڈے لوہے کو، گرم کر کے تو ہر لوہار موڑ سکتا ہے لوہے کو، یہ ٹھنڈے لوہے کو اس کو موڑتے تھے، اس کو مختلف سائز کا بناتے تھے اور اس سے زرہ بناتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، اور اس طاقت کے ساتھ ساتھ، یہ مادی طاقت تھی، اس طاقت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک ایسی طاقت دی جس کا عنوان فصل الخطاب تھا۔ فصل الخطاب یعنی وہ دو ٹوک بات جو بالکل حق اور باطل کو الگ کر دے، فیصلہ کن بات۔ فصل الخطاب فیصلہ کن بات۔ قرآن بھی قول الفصل ہے، یعنی فیصلہ کن ہے قرآن کے اندر باقی ابہام نہیں رہتا۔ جو رہبر شہید، امام شہید کی بڑی خصوصیت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قابلیت دی، وہ کردار ہے ان کا۔ البتہ قول بھی ان کا تھا، قول فصل۔ انہوں نے تمام قیادت کے زمانے میں ہمیشہ قول فصل ہی اختیار کیا، اور فصل الخطاب تھا، یعنی جو تجزیہ کرتے تھے حالات کا، جو تشخیص دیتے تھے، وہ واقعاً فیصلہ کن تھی، اور اس سے تمام حقیقت واضح ہو جاتی تھی، تمام ابہام اس سے ختم ہو جاتا تھا۔
لیکن فصل الخطاب بھی تھا، اور فصل الخطاب سے زیادہ اہم فیصل کردار تھا، یعنی فصل الخطاب اور کردار کا جو یہ فیصلہ کرنے کی قابلیت تھی، یعنی ایک کردار ہی فیصلہ کن تھا، ان کا کردار پورا ہی فیصلہ کن تھا، اور خصوصاً شہادت ان کی یہ اسی کی تکمیل تھی، یعنی فیصلہ کن اقدامات، فیصلہ کن فرامین، فیصلہ کن فیصلے جو رہبر شہید نے کیے، ان میں سے جو شہادت ہے، جو انتخاب ہے ان کا آگاہانہ شہادت، یہ فصل ہے، فصل الخطاب تھا یہ، یعنی یہ کردار تھا جدا کرنے والا، اور اس کردار نے آج دنیا کو واضح دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، ایک طرف مومن اور ایک طرف غیر مومن، ایک طرف طاغوت پرست اور ایک طرف خدا پرست۔ اس واضح کردار نے یہ کام کر دیا ہے، یہ کر دکھایا ہے۔ اس لیے رہبر معظم کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی رہنمائی کے لیے جو وسیلہ بنایا، وہ بہت عالی شان وسیلہ تھا، جس نے اپنا قضائے نخبہ کیا، اور آخری خصوصاً اقدام تمام باقی ان کی عمر بھر کی کاوشوں اور کوششوں کو نتیجے تک پہنچانے والا تھا۔ یہ بڑا عالی شان کام کیا، یہ بڑا جانانہ کام کیا، جو شہادت، اس موقع کے اوپر شہادت انتخاب کی، اور اپنی شہادت سے بہت ساری تردید ختم کر دی، بہت سارے شبہات ختم کر دیے، بہت سارے نقاب الٹ دیے، بہت ساری الجھنیں ختم کر دیں، بہت ساری کنفیوژن ختم کر دی، بہت ساری ضلالت جو پھیلائی گئی تھی وہ ختم کر دی، بہت ساری ظلمت زمین سے ختم کر دی۔ اس لیے ایک ایسا کردار تھا عالی شان، جو قرآن کے بقول کردار فیصل تھا، فصل الخطاب تھا، اور اس کے بعد اب کوئی ابہام نہیں ہے۔ اب اس وقت اس شہادت نے دنیا کو دو حصوں میں کھڑا کر دیا۔ غزہ نے بھی یہ کام کیا، لیکن اس کے بعد پھر بھی کچھ تردید رہ گئی تھی، کچھ لوگ توجیہ کر رہے تھے، لیکن رہبر کی شہادت نے وہ سب کچھ تمام کر کے اس پر اتمام حجت اور مہر لگا دی کہ اس کردار نے جو صف بندی کی ہے وہ درست صف بندی ہے۔ آج ہمیں اس فیصلہ کن کردار اور اس فیصلہ کن اقدام کے بعد جائزہ لینا ہے، اپنا بھی اور دوسروں کا بھی، کہ کون کہاں کھڑا ہے۔ شہادت رہبر کے بعد اب ہر ایک کو اپنی پوزیشن اور اپنی لوکیشن معلوم کرنی ہوگی کہ اس وقت کہاں کھڑے ہیں یہ لوگ، کون کہاں کھڑا ہے۔ یہ تعین کر دیا ہے، صرف اس کو خود سمجھنا ہوگا، چونکہ بسا اوقات انسان غلطی میں ہوتا ہے۔ ضلال قرآن کی اصطلاح میں گمراہ اسی کو کہتے ہیں جس کو اپنی لوکیشن کا پتہ نہ ہو کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میرا مقصد کس طرف ہے اور میرا راستہ کس جانب ہے۔ یہ کنفیوژن کو ضلالت کہتے ہیں، فی ضلال مبین۔ اور رہبر نے اس ملت کو دو حصوں میں، اس انسانیت کو دو حصوں میں، واضح دو حصوں میں تقسیم کر کے فصل خطاب کر کے فیصلہ کر دیا ہے۔ لہٰذا اب ہر ایک کو، جیسے قرآن نے فرمایا ہے کہ قرآن فصل الخطاب ہے، اور قرآن نے دو واضح جماعتیں کھڑی کر دی ہیں، اسی طرح انبیاء فصل الخطاب تھے، اسی طرح ائمہ فصل الخطاب تھے، امام حسین فصل الخطاب تھے۔ جس طرح قرآن قول فصل ہے، فصل الخطاب ہے، اسی طرح یہ کردار سارے تاریخ کے فصل الخطاب ہے۔ آج کی نسل کے لیے ماضی کے کردار فصل الخطاب نہیں ہے، ہر چند وہ میزان ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا کردار، جیسے امام حسین علیہ السلام کا کردار، یہ فصل الخطاب ہے۔ اسی سے انسان اپنی موقعیت اور اپنی پوزیشن اور اپنی لوکیشن تشخیص دے گا۔ لیکن آج کا جو زندہ فصل الخطاب ہے وہ رہبر شہید ہیں، اور ان کا راستہ اور ان کی فکر اور ان کی شہادت بالخصوص، جس انداز سے انہوں نے جس موقع کے اوپر جس طریقے سے شہادت دی ہے، یہ دنیا کو واضح حصوں میں اس نے تقسیم کر دیا ہے۔ اب قرآن اس صف بندی کا تعارف کرواتا ہے کہ جب شہید
اپنے کردار سے، جب رہبر اپنے کردار سے، اپنے فیصلہ کن کردار سے یہ دو صفیں الگ کر دیتا ہے تو یہ دو صفیں بنتی کون سی ہیں، اور ان کی اب قرآن پہچان کرواتا ہے. یہ بعد میں بیان کریں. صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ